سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے علم میں کائنات کا ہر ذرہ اور ہر بات ہو۔ باقی کہ اللہ کے نبی کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے نبوت واجب ہوئی جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کچھ صوفیاء یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وجود بخش دیا گیا تھا، اس وقت وجود۔ کچھ صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے وجود بخشا۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے نبوت واجب ہوئی، کیا معنی؟ آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آپ اللہ کے علم میں نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کے علم میں تھے کہ ان کو نبوت ملنی ہے، لیکن کیا ان کو وجود ملا؟ وجود ان کو اسی وقت ملا جب وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں۔ پاک سرکار نے فرمایا یا جبریل کم امرت من السنین، تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل سالوں کے اندر اپنی عمر بیان کرو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرۃ۔ یا رسول اللہ صحیح تو نہیں بتا سکتا، پر اتنا جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل اپنی عمر سالوں میں بیان کرو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صحیح تو نہیں جانتا، پر اتنا جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ میں جبریل نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں، وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام سید الملائکہ 72,000 دفعہ حضور کو دیکھ کر حضور کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، جان نہ سکے کہ ستارہ ہیں یا حضور ہیں، تو میں نے کہا آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، آپ کیسے ان جیسے ہو گئے؟ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے میں تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو میں یہ جملہ کہہ دوں گا جب آدم گارے میں تھا تب بھی پیارا مصطفیٰ تارے میں تھا۔ آشکار مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ ہمارے علم سے بلند، ہمارے فہم سے بلند، ہمارے ادراک سے بلند۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کس سے بنے ہو، آپ فوراً کہو گے مٹی سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کوئی شک نہیں انسان مٹی سے بنا ہے، پر میں کیا مٹی تے دوستوں کبھی غور کرو، مٹی پر پانی ڈالو اس کا کیچڑ بنتا ہے، آپ روز پانی سے نہاتے ہو، مٹی میں ہڈیاں اور بال نہیں اگتے، تیرے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں بال بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تجھ پر آج تک اپنے 4-5 فٹ کے وجود کی حقیقت نہیں کھلی۔ میں نے کہا تیرا علم اتنا ہے، تیرا فہم اتنا ہے، تیرا ادراک اتنا ہے کہ تجھ پر آج تک اپنے 4-5 فٹ کے وجود کی حقیقت نہیں کھلی۔ جس عقل پر اپنے 4-5 فٹ کے وجود کی حقیقت نہیں کھلی، وہ عقل وجود مصطفیٰ تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس عقل کی رسائی وجود مصطفیٰ تک کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ سے پار گئے تو وہاں پر سدرہ کے
मकाम पर खड़े होकर मेरे आका ने जिब्रील को कहा, जिब्रील हल लक हाजतुन इला रब्बिका, जिब्रील क्या तुझे रब की बारगाह में कोई हाजत है? इसलिए कि ये जिब्रील वो थे जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जाने लगा, जिब्रील आ गए, कहने लगे प्यारे इब्राहिम क्या आपको आपके रब की बारगाह में कोई हाजत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ओ क्यों? जिब्रील कहने लगा मैं उत्थे तक जा सकना जिथे तक ना कोई नबी जा सकता है, ना कोई रसूल जा सकता है, ना कोई फरिश्ता जा सकता है। पर मेराज की रात जब प्यारे आका सिदरा से आगे जाने लगे, सरकार में जिब्रील हल लक हाजतुन इला रब्बिका, जिब्रील क्या तुझे रब की बारगाह में कोई हाजत है? इशारा था कि जिब्रील तूने मेरे दादा इब्राहिम को कहा था कि मैं जिब्रील वहां तक जा सकता हूं जहां तक ना कोई नबी जा सकता है, ना कोई फरिश्ता जा सकता है, ना कोई रसूल जा सकता है। आज जिब्रील मुझ मुस्तफा को देख, मैं उधर जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। एक दफा सरकार में जिब्रील अपनी हकीकत दिखाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर मैं अपने 600 परों को खोल दूं तो इस कायनात के अंदर मेरे 600 पर नहीं समा सकते। या रसूल अल्लाह आपने मुझे देखना है तो सिदरा पर आइए। प्यारे आका मेराज की रात सिदरा पर गए, सरकार में जिब्रील हमें अपनी हकीकत दिखाओ, अपना असली लिबास, अपना असली वजूद दिखाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 600 परों को खोला, हुजूर ने सारे के सारे जिब्रील को देखा। जब सरकार ने जिब्रील को देख लिया तो फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बोले, आप फरमाते हैं अब जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे भी अपनी हकीकत दिखाइए, मुझे भी अपना असली रूप जलवा दिखाइए। सरकार ने फरमाया जिब्रील अगर हमारी हकीकत देखनी है जरा सिदरा से पार आ जाओ। उस मौके पर जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लौ दनो तो अनमिलतन लह तरक्तु, या रसूल अल्लाह बाल बराबर भी आगे क्या मेरे पर जल जाएंगे। ऐथे मौलाना रूम बोले आप अहमद अरब कुशायत आप पर ने जलील ता अबद मधोश मानत जिब्रील। जिब्रील ने 600 परों को खोला, सरकार ने 600 परों को देखा। अगर मेरे आका अपने हुस्न के 70,000 पर्दों पर से एक पर्दा भी हटा देते कयामत तक जिब्रील बेहोश होकर गिर जाता। आज को हाल गूंजना चाहिए कि चुराही आए ने ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌਲਤ ਜੜਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੱਟ ਜਾਂਦਾ